جی اس وقت ہم یادگار سکردو پر موجود ہے۔ یہاں پر کچھ روز پہلے سجاد حسین جس کو راولپنڈی کے اندر قتل کیا گیا، آج اسی حوالے سے سکردو یادگار چوک پر سول سوسائٹی اور اس کے کچھ لواحقین یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ اس پروٹیسٹ میں ہم عبداللہ حیدری صاحب سے بھی بات کریں گے، سید نظر کاظمی صاحب سے بھی بات کریں گے، اور اس کے ایک وارث طالب استوری صاحب سے بھی اس قتل کے بارے میں بات کریں گے، اور یہاں پر یہ آج پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ عبداللہ حیدری صاحب، سر قتل ہے تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے سر کیا رسپانس ہے، پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اور صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے آپ لوگوں کے ساتھ؟ ابھی تک تو نہ صوبائی گورنمنٹ نے کوئی سرکاری لیول پہ رابطہ نہیں کیا ہے، یا انہوں نے اگر پنجاب کی گورنمنٹ سے بھی کوئی رابطہ کیا تو اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ باقی راولپنڈی کی جو انتظامیہ ہے اس کی طرف سے بھی کوئی ابھی تک اپڈیٹ نہیں ہے کہ وہ مجرموں کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن کیا ہو یا پکڑنے کی کوشش کی ہو، تو اس سلسلے میں ابھی تک ہمارے علم میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو ہم یہ ظلم کے خلاف یہاں احتجاج کر رہے ہیں کہ آج ہمارا عزیز ہیں ان کو اس طرح بے دردی سے مارا گیا، کل ہمارا دوسرا کوئی بھائی ہوگا، گلگت بلتستان کا کوئی اور سپوت ہوگا، کوئی اور فرزند ہوگا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ رک جائے۔ یہ ظلم جو زیادتی ہو رہی ہے پورے ملک میں ہر جگہ میں، تو اس کو حکومت چاہے اور حکومتی اداروں کو چاہے کہ ان لوگوں کو سزا دیں، روکیں۔ اگر اس طرح کے مجرموں کو پکڑ کر اگر ان کو پھانسی دے دیں، ان کو سزائیں ہوں گی تو یہ سے ظلم رک جائے گا، یہ سلسلہ رک جائے گا۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر سزا جزا نہیں ہے، اس لیے دہشت گرد جو ہے بہت دلیر ہوتا ہے، وہ 2-3 مہینے کے لیے جیل چلا جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ رہا ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے کمائی کا ذریعہ بناتا ہے، اور وہ نہایت شہریوں کو جس کے ہاتھ میں کوئی قیمتی چیز دیکھا اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، نہ دیں تو اس کو قتل کرتا ہے۔ تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے اور بڑا عالمیہ ہے۔ تو ہم حکومت وقت اور ریاستی اداروں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ان ظالموں کے ہاتھ روکیں، اس ظلم کو روکیں، تاکہ کوئی بھی ظالم کسی کے بچے کو 5,000 10,000 کے موبائل کے لیے اس کو قتل کریں، یا اس کے ہاتھ میں کوئی قیمتی چیز ہو تو اس کو چھیننے کے لیے قتل کریں۔ ایک انسان کی قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور تو بحیثیت مسلمان ہم سب جو ہے اس کی مذمت کرتے ہیں کہ آئندہ ایسے اقدامات ہونے سے بچا جا سکے۔ بالکل، اس پروٹیسٹ میں سید نظر کاظمی صاحب ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے، سیاسی رہنما ہے۔ نظر صاحب، یہ کتنی خطرناک بات ہے، اسلام آباد کے اندر راولپنڈی کے اندر اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور ابھی تک کے اطلاعات کے مطابق ان قاتلوں کو یا اس کیس کا کوئی بھی سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ اس بات پہ مجھے تعجب نہیں ہے کہ اسلام آباد کیپٹل میں یہ حادثہ ہوا اور اس کے محرکات ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چلے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں شہر سکردو میں بیٹھا ہوں، بلتستان میں ایک قتل ہوتا ہے، ریاست کے ادارے کا ایک محافظ قتل کرتا ہے، ایک سیٹنگ گورنمنٹ کے منسٹر کا گارڈ قتل کرتا ہے، اس کے تحقیقات، اس کے محرکات اسی علاقے میں بیٹھ کے ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہو سکے۔ تو وہاں پہ یہ جو اسلام آباد کیپٹل میں ہوا ہے یہ ریاستی اداروں کی ناکامی ہے۔ وہاں پہ اسلام آباد کے کیپٹل میں جسے ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں، گلگت بلتستان میں لاشیں آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ثانیہ ہے چیلاس دیکھیں، ثانیہ ہے بابو سر دیکھیں، ثانیہ ہے لولو سر دیکھیں، آپ کچورا کے 2 جوانوں کے لاپتہ ہونے کا دیکھیں، لاہور میں جو قتل ہوا اس کا دیکھیں، ابھی منظور کھرکوئی کا دیکھیں، یہ سارے قتل کے محرکات ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ تو یہ ریاست کی ناکامی ہے، ریاست پاکستان کے اداروں کی ناکامی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، ہم سرزمین بے آئین میں رہتے ہوئے پاکستان زندہ باد کے نعرے مارتے ہیں، پاک فوج زندہ باد کے نعرے مارتے ہیں، ریاست کے سارے اداروں کے پاکستانیوں سے زیادہ پاکستانیت رکھنے والی قوم ہے، ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے جو کسی جانور بیل بکریوں کے ساتھ نہیں ہو۔ بالکل، اس پروٹیسٹ میں اس کے عزیز بھی موجود تھے، طالب استوری صاحب۔ آپ کی سجاد صاحب سے کب لاسٹ رابطہ کب ہوا تھا، اور اس کی قتل کا آپ کو خبر کیسے ہوئی، پہلی اطلاع کب اور کیسے موصول ہوئی؟ یہ ایک انتہائی دردناک واقعہ تھا۔ جب ان کے ساتھ یہ ہوا تو رات کو تقریباً 12-1 بجے کے بعد ہمیں اطلاع ملی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، تو شروع میں ہمیں نہیں بتایا گیا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، ہمیں کہا گیا کہ وہ زخمی ہیں اور ہسپتال میں ہیں۔ اس کے بعد اصل میں یہ ہے کہ اس طرح کے 2 واقعات ان کے ساتھ پہلے بھی ہو چکے تھے، جو موبائل سنیچنگ کا واقعہ تھا۔ انہوں نے ان دونوں ملزمان کو پہلے قابو کر کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کیا تھا۔ اس بار بھی انہوں نے اسی دلیری اور بہادری کے ساتھ مزاحمت کی
उन्होंने मोबाइल देने से इनकार किया और उन्हें काबू करने की कोशिश की, जिस पर उन्हें शहीद कर दिया गया। तो ये इंतहाई एक दुख भरा वाक़या था जो हमारे सीने में ये दाग हमेशा रहेगा। एक नौजवान को जिस तरह से बेदर्दी से शहीद किया। हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं आप? हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि इनके कातिलों को गिरफ़्तार करके करार वाकई सज़ा दी जाए। अगरचे इस बात के इम्कानात साबिका रिकॉर्ड को देखकर बहुत कम इम्कान है, क्योंकि हमारा अदालती निज़ाम और पुलिस का जो तहक़ीक़ाती निज़ाम है वो कोई इतना अच्छा नहीं रहा है। तो हमें इस बारे में मतलब कोई हम यकीन से नहीं कह सकते हैं कि कोई इन्हें हमें इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी, ये इंसाफ से काफ़ी नाउमीद तो है, मगर हुकूमत और रियासती इदारों से ही मुतालबा कर रहे हैं सज्जाद हुसैन की जो कातिल है उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनको सज़ा दी जाए। तो अगला एपिसोड तक के लिए अपने मेज़बान अली इकबाल साली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने कहमान।